پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قد فتمتها وذریتها عن النار یوم القیامہ، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ خود فاطمہ بھی اور ان کی تمام ذریت اور ان کی آل قیامت کے دن آتش جہنم سے محفوظ رہے گی۔ کہ پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ پروردگار غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضبناک ہونے سے، اور پروردگار راضی ہو جاتا ہے سیدہ کائنات کے راضی ہونے سے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں یہ تو بہت معمولی بات ہے، سیدہ کی محبت یہاں تو بہت آسانی سے تمہیں بخشوائے گی اور فائدہ پہنچائے گی۔ تو موت کے مقام پر سیدہ کی محبت کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، میزان کے وقت جب وزن کیا جائے گا اعمال کو کتنا وزنی ہے کس کا عمل، اس وقت کام آئے گی، محشر میں کام آئے گی جب حشر لگا ہوگا، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک سارے افراد موجود ہوں گے، وہاں پر سیدہ کی محبت رکھنے والے پہچان میں آ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت زہرا السلام علیہ کی فضیلت کا ذکر برادران اہل سنت کی کتاب سے کریں گے، اور یہ فضیلت ایسی جو بڑی آشکار اور بڑی سادہ فضیلت ہے، لیکن اس سے عوام الناس شاید اتنا آشنا نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کائنات کا نام فاطمہ، جو پیغمبر اکرم نے ظاہری طور پر اور حقیقت میں پروردگار عالم نے جبرائیل امین کے ذریعے یہ نام پہنچایا کہ اے رسول اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھو۔ یہ فاطمہ نام کیوں رکھا گیا؟ فاطمہ نام کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد خود پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ تو بھائی شیعہ عقیدہ ہے، یہ تو بعض جو ہے وہ محبان کی اور بعض عقیدت مندوں کا یہ اپنا خیال ہے۔ نہیں، یہ خیال نہیں ہے، یہ حضور سرور کائنات جو صادق اور امین ہے، جن سے ہم نے قرآن لیا ہے، انہی سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، اور یہ برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت جو کتاب ینابع المودہ کے اندر موجود ہے، اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ ینابع المودہ لذوی القربہ، لکھنے والے ہیں سید سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121 پر یہ روایت موجود ہے۔ وعن علی مرفوعا، مولا متقیان سے روایت ہے، اور انہوں نے حدیث بیان کی ہے حضور سرور کائنات سے، اور درمیان کے جو کوئی اور راوی ہیں اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مولا متقیان نے بلا واسطہ رسول اکرم سے یہ سنا ہوگا کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ تدرین لما سمیت یا سمیتکی فاطمہ، کیا آپ کو معلوم ہے فاطمہ کہ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ قال علی قلت یا رسول اللہ لما سمیت فاطمہ، تو مولا متقیان اس مقام پہ موجود تھے، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیوں فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا قال ان اللہ تعالی قال، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قد فتمتها وذریتها عن النار یوم القیامہ، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ خود فاطمہ بھی اور ان کی تمام ذریت اور ان کی آل قیامت کے دن آتش جہنم سے محفوظ رہے گی۔ یہ بشارت دی ہے حضور سرور کائنات نے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر آل سے مراد وہی افراد ہوں گے کہ جو جناب فاطمہ سے محبت کرنے والے ہوں، جناب فاطمہ کے عقیدے پر ہوں، اور جناب فاطمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے والے ہوں۔ لیکن محسوس کیجئے گا کہ اس طرح کی بشارت آپ کو کسی اور کے بارے میں نہیں ملے گی۔ نہیں فرمایا کہ فلاں صحابی تم اور تمہاری جتنی بھی آل ہیں وہ سب کے سب آتش جہنم سے محفوظ ہیں، چاہے کتنا ہی بڑا کوئی نام ہو، چاہے کتنا ہی قریبی کوئی نام ہو، لیکن فاطمہ زہرا کو جو بشارت ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ اور اس سے ملتی جلتی روایت پھر ہمیں نظر آتی ہے ایک اور کتاب ذخائر العقبہ کے اندر، کیجئے گا اس روایت کو، ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ، یہ محب الدین تبری نے کتاب لکھی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 پر یہ روایت موجود ہے۔ ایک چیپٹر باندھا ہے، اور اس چیپٹر کا نام ہے ذکر تسمیتھا فاطمہ، فاطمہ کو فاطمہ کہنے کے اور نام رکھنے کے ذکر کے بارے میں یہ چیپٹر ہے۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے گا یہ ٹوٹلی اہل سنت عالم دین کی لکھی کتاب ہے، اس لیے وہ رضی اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر جب حضور کا نام آ رہا ہے تو اس میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے صرف وسلم کہہ رہے ہیں، جبکہ خود صحیح بخاری کے اندر بھی روایت ہے کہ وآلہ کے ساتھ صلوات ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال اہل سنت عالم دین وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ حضور سرور کائنات نے لفاطمہ، فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا یا فاطمہ تدرین یا تدرین لما سمیت فاطمہ،
کیا اے فاطمہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ قال علی، میرے مولا نے ارشاد فرمایا اس موقع پر مولا متقیان تشریف فرماتے عرض کرتے یا رسول اللہ لما سمیت فاطمہ، کیوں فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے؟ قال ان اللہ عز وجل قد فتمها وذریتها عن النار یوم القیامہ، کیونکہ پروردگار نے فاطمہ زہرا سلام اللہ کو بھی اور ان کی آل کو بھی قیامت کے دن آتش جہنم سے محفوظ کیا ہے۔ اور ان کی آل سے مراد کون ہے؟ یہ آل وہی ہے جو آل رسول ہے۔ آل رسول بڑی ہے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے ذریعے سے بڑی ہے۔ ایک اور روایت دیکھیے گا، اور اس روایت کے اندر آپ کو ایک اور خوشخبری بھی محسوس ہوگی۔ یہ روایت بھی اہل سنت عالم دین نے لکھی ہے، کتاب کا نام ہے مقتل الحسین اور لکھنے والے ہیں علامہ خوارزمی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90 پر یہ روایت لکھی ہے۔ یہ اس روایت کی پوری سند ہے، سند کا جو صرف آخری حصہ ہے وہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ حدثنی ابی الحسین ابن علی، حدثنی ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اچھا، امام سجادی فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا حسین ابن علی نے، اور حسین ابن علی یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا، قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ، یہاں پر آلہ کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ رسول پر بھی صلوات ہو اور ان کی آل پر بھی، کہ رسول ارشاد فرماتے ہیں انما سمیت ابنتی فاطمہ، میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے، کیوں؟ لأن اللہ عز وجل فطمها وفطم من احبها من النار، کیونکہ پروردگار خود میری بیٹی کو بھی اور جو میری بیٹی سے محبت کرے گا ان کو آتش جہنم سے آزاد کر دے گا، کیونکہ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنے والی، کاٹنے والی، دور کرنے والی، تو کس سے دور کیا جائے گا؟ حضرت زہرا کو اور ان کے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے ان کو اور ان کے چاہنے والوں کو دور کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ عز وجل یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها، اور یہ مقام دیکھیے گا حضرت زہرا کا کہ پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ پروردگار غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضبناک ہونے سے، اور پروردگار راضی ہو جاتا ہے سیدہ کائنات کے راضی ہونے سے۔ تو کاش امت اگر سیدہ کو راضی کر دیتی تو پروردگار کو راضی کر دیتی، لیکن اگر امت کے بعض افراد نے سیدہ کو ناراض کیا ہے تو صرف سیدہ کو نہیں، انہوں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ اور اس سے ملتی جلتی روایت دیگر کتب اہل سنت کے اندر بھی موجود ہے، جلدی جلدی سے ہم اس کی قرأت کر رہے ہیں آپ کے سامنے تاکہ اندازہ ہو کہ یہ صرف ایک دو کتابوں کے اندر نہیں، بے شمار کتابوں کے اندر آپ کو یہی روایت مل جائے گی کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے۔ کنز العمال متقیہ ہندی کی کتاب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 109 پر یہی روایت موجود ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ابنتی فاطمۃ حوراء آدمیہ، میری بیٹی فاطمہ انسان کی شکل میں حور ہے، انسان کی شکل میں حور ہے، اور حور وہ ہوتی ہے کہ جس سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوتی، تو جس نے خطا کی نسبت دی ہے جناب سیدہ کی طرف اس کو ذرا ان روایتوں کو دیکھنا چاہیے کہ فاطمہ وہ ہیں کہ جو انسانی صورت کے اندر ایک حور ہیں، اور حور اور فرشتہ کبھی خطا نہیں کرتا، لم تحز ولم تتمس، کہ نہ ہی ان کو وہ خون آتا ہے اور نہ ہی ان کو کسی نے چھوا ہے۔ وَإِنَّمَا سَمَّاهُ اللَّهُ فَاطِمَةً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَطَمَهَا وَمُحِبِّيهَا مِنَ النَّارِ، اور پروردگار نے فاطمہ کو فاطمہ اس لیے نام رکھا ہے کیونکہ پروردگار نے جدا کر دیا ہے ان کو اور ان کے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے۔ تو یہاں پر بھی چاہنے والوں کا ذکر ہے، صرف ان کی اولاد کو نہیں، جو چاہنے والا ہے، چاہے پھر وہ سادات میں ہو، غیر سادات ہو، کسی بھی ملک سے کسی بھی خطے سے تعلق نہ ہے، جو فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والا ہوگا پروردگار نے اس کو آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ فرائد السمتین میں امام جوینی نے پھر اسی روایت کو لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 پر یہ روایت موجود ہے۔ جلدی سے ہم دوبارہ سے اس کی قرأت آپ کی خبر بیان کر رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فطمها وفطم من احبها من النار،
رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پروردگار عالم نے ان کو اور ان کے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ فرائض السمتین کی روایت ہے، اور فرائض السمتین ہی کے اندر اگر ہم اور تلاش کریں تو اور مقامات پر بھی ہمیں اس طرح کی روایت مل جاتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ایک روایت ہے، اور اسی پر پھر ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ دیکھیے گا فرائض السمتین، حموی شافعی امام جوینی کی یہ کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67 پر یہ روایت موجود ہے اس پوری سند کے ساتھ، اور سند کا اختتام جس مقام پر ہوتا ہے ان سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا، یا سلمان من احب فاطمہ ابن بنتی، اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرنے والا ہوگا، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ مَعِي، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ وہ جنتی ہوگا، یہ تو ایک مقام ہے، بہت سارے عمل کر کے انسان جنت میں جا سکتا ہے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر، خمس دے کر، یہ سارے عبادات وہ ہیں کہ جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن جنت میں پہنچنا ایک مرحلہ ہے، جنت میں رسول اللہ کے مقام پر آنا اور ان کے پڑوس میں آنا اور ان کی جوار میں پہنچنا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ فرمایا کہ یا سلمان من احب فاطمہ بنتی فہو فی الجنت معی، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، ومن ابغضها فہو فی النار، اور جس نے جناب سیدہ کو غضبناک کیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یا سلمان حب فاطمہ ينفع فی 100 من المواطن، اے سلمان یاد رکھو صرف فاطمہ کی محبت قیامت کے میدان میں اور اس دنیا کے بعد 100 مقامات پر تمہیں کام آنے والی ہے۔ ایسر ذالک المواطن، جو سب سے چھوٹے موقع اور مواطن ہیں وہ ہم تمہاری اس خدمت بیان کر رہے ہیں، یہ پیغمبر فرما رہے ہیں۔ سلمان جو 100 میں سے سب سے چھوٹے مقامات ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ فرمایا الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبہ، 6 مقامات کا ذکر پیغمبر نے فرمایا۔ کہا جو سب سے کم ترین موقع جہاں پر محبت فاطمہ کام آئے گی، اگر ان موقعوں پر کام آ رہی ہے تو جو بڑے بڑے مواقع ہیں وہاں پر تو پھر اور کام آنے والی ہے زہرا کی محبت۔ جو سب سے آسان موقع ہے اس میں سب سے آسان کون سا ہے؟ الموت۔ کیا موت آسان مرحلہ ہے؟ ہمارے نزدیک جو سب سے مشکل مرحلہ ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں یہ تو بہت معمولی بات ہے، سیدہ کی محبت یہاں تو بہت آسانی سے تمہیں بخشوائے گی اور فائدہ پہنچائے گی۔ تو موت کے مقام پر سیدہ کی محبت کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، میزان کے وقت جب وزن کیا جائے گا اعمال کو، کتنا وزنی ہے کس کا عمل، اس وقت کام آئے گی، محشر میں کام آئے گی، جب حشر لگا ہوگا، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک سارے افراد موجود ہوں گے، وہاں پر سیدہ کی محبت رکھنے والے پہچان میں آ جائیں گے۔ اسی لیے تو روایت ملتی ہے کہ محشر میں آواز دی جائے گی کہ این الفاطمیون، فاطمہ زہرا کے چاہنے والے کہاں ہیں، اور خاص پروٹوکول ملے گا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ سے محبت رکھنے والوں کو۔ اور پھر والصراط، اور پل صراط پر سیدہ زہرا کی محبت کام آئے گی، والمحاسبہ، اور حساب و کتاب کے وقت کام آئے گی۔ اور اس کے بعد پھر سلمان فارسی سے اور بھی باتیں بیان کی۔ انشاءاللہ ہمارے پاس دوبارہ دامن وقت میں موقع ملا تو ضرور آپ کی خدمت میں ان مواقعوں کو بھی ذکر کریں گے، ان احادیث اور روایت کو بھی بیان کریں گے۔ اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔